نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے برکتوں کا مہینہ ملا. احساس تو اہل ایمان کا پورے سال میں ہونا ضروری ہے. اور کیسا احساس؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عرض کرتا ہوں، ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ احساس کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کس طرح ہونا چاہیے. میں نے عالمی سطح پر گفتگو کر دی. ایک خاندان کے اندر، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ہر بندہ جس کا دوسرے سے تعلق ہے وہ احساس کرے. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ ارشاد فرمائیے، یا رسول اللہ سب سے اچھا شخص کون ہے، سب سے اعلیٰ شخص کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل شخص وہ ہے، سب سے اعلیٰ شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. جس کی ذات سے لوگوں کو جتنا زیادہ فائدہ ملتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ شخص اتنا ہی افضل اور اتنا ہی اعلیٰ ہے. اور ایک اور دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جس نے اسلام کی روح کو پایا ہے. یہ وہ مسلمان ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک گھرانے سے شروع ہو کر، ایک کمرے سے شروع ہو کر پوری دنیا تک پھیلا ہوا ہے. ایک گھر کے اندر ماں ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے. ان کے اندر یہ حدیث کار فرما ہے کہ اولاد گھر کے اندر زندگی ایسی گزارے کہ اس کی زبان، وہ جب گفتگو کرے تو اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ اس کی ماں کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے. اور ماں گھر کے اندر گفتگو کرے تو اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے. ساس اور بہو گھر میں رہتی ہیں. میرے آقا نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے. دیکھیں، ہم روزے تو رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھیں، تسبیحات بھی کریں، سارے کام کریں، لیکن گھروں کے اندر معاملات کہ بہو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھے، بہو روزے بھی رکھے، وہ گھر کے اندر تسبیحات بھی کرے، لیکن جب ساس نے کوئی حکم دے دیا گھر کے کام کا تو ان کو جواب اتنا تلخ اور اتنا تیز دیا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا. تو پھر یاد رکھو، یہ روزہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، پھر یہ نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے آقا اور مربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کرو. اور اسی طرح اگر بہو کسی وقت گھر کے اندر کسی کام میں تاخیر کر دیتی ہے تو پھر ساس اس کو اس طرح کے تانے دینا شروع کر دیتی ہے، ایسے جملے بولتی ہے کہ اس کا دل ٹوٹتا ہے. اور ویسے ہم زکاتیں بھی دیں، ویسے خیرات بھی کریں، ویسے صدقات بھی کریں، تو سارے کام اپنی جگہ پر، نمازیں اپنے مقام پر، روزے اپنے مقام پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دوسرے کے احساس کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے. یاد رکھو، اللہ رب العزت کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا حکم کیوں دیا گیا؟ نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے جب مسجد میں آؤ گے ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے چہرے دیکھو گے، ایک دوسرے کی حالات زندگی کا پتہ چلے گا، غمخواری کرو گے، ایک دوسرے کا احساس کرو گے. سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. کون سا شخص؟ فرمایا
ایسا شخص جس کے شر سے، جس کی تکالیف سے، جس کی ذات سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہے، جس کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہے، فرمایا وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے، کہاں گئی ہماری عبادات؟ ایک پڑوسی کو اگر اس پڑوسی سے تکلیف ہے تو اللہ کریم ساری نمازیں ایک طرف کر کے حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ کس لیے؟ کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کریں، لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، درگزر کریں، معاف کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرمان سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العیال خلق اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جتنی مخلوقات ہے اظہار کا سارا الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، فرمایا یہ جتنی مخلوق ہے یہ سارا اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کا خاندان ہے۔ تو خاندان بہی مانا کہ جس طرح ہمارے خاندان نسب سے ہوتے ہیں یہ نہیں مطلب، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے کسی دوسرے انسان کا، مسلمان کا احساس کیا یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، گویا کہ اس نے اللہ کا احساس کیا ہے۔ اب ذرا یہ ہمارے حالات کی جانب ہم ایک دوسرے کا مسلمان ہونے کے ناطے کتنا احساس کرتے ہیں اور ہمارے اندر ایمان کتنا موجود ہے، کس قدر ایمان کی رمق موجود ہے۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری زبان جب کھلتی ہے، ہم نے دیکھا اولادیں اپنی ماں کے سامنے ایسی زبان کھولتی ہیں کہ ماں کا دل کٹ جاتا ہے، لیکن ماں ہوتی ہے، اولادوں کو معاف کر دیتی ہے، لیکن اولاد کو حق نہیں کہ اپنی ماں کے سامنے ایک جملہ بھی بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بوڑھی ہے، میں نے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر یا رسول اللہ حج کروایا ہے، طواف کروائے ہیں، اور بعض روایت میں کہ میں نے 7 حج کروائے ہیں، اپنے گھر سے لے کر چلا، کندھوں پر اٹھایا، پیدل مکہ مکرمہ تک پہنچا اور وہاں کے طواف کرائے، اپنی ماں کو حج کرایا۔ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنی ماں کی ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے، جو تجھے اپنے ساتھ وہ لٹاتی تھی اور دودھ پلاتی تھی تو ادا نہیں کر سکا ہے۔ تو ہمارے تعلقات، رشتہ داریاں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے عمل، بس عمل کرنے سے پہلے میرے آقا کا فرمان ہے یہ سوچو کہ یہ عمل سامنے والے کو کہیں تکلیف تو نہیں دے رہا، تمہاری عمل کی وجہ سے دوسرے کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صدقات کا حکم دیا، جس کے پاس دولت ہے وہ صدقہ کرے، پیسہ ہے وہ صدقہ کرے، یہی صدقہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا ایک اور بھی طریقہ بتایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ صدقہ کس طرح کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق، صدقہ صرف پیسے پر ہی مبنی نہیں ہے، صرف ایسا نہیں کہ جس کے پاس دولت ہے وہی صدقہ کرے گا۔ فرمایا رات چلتے ہوئے اگر گزر گاہ میں کوئی اینٹ، کوئی روڑا، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی، جس نے مسلمان کا، اہل ایمان کا اور اللہ کے بندوں کا، اللہ کی مخلوق کا احساس کرتے ہوئے اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا، میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کو صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ دوسروں کا احساس کرے، دوسروں کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کرے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک زخمی کو شدید پیاس لگی اور انہوں نے آواز لگائی العطش۔ جو مجاہدین کے خدام تھے ان میں سے ایک نے آواز سنی، وہ پانی کا پیالہ بھر کے اس زخمی کے قریب پہنچا جہاں سے العطش کی آواز آئی تھی، پانی کا وہ پیالہ بھر کر
جب اس کے قریب پہنچا اس کو پانی کا پیالہ پیش کرنے لگا تو اگلی جانب سے اور آواز آئی، انا تیش، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس زخمی مجاہد نے اپنا منہ پیچھے کر لیا، ہاتھ پیچھے کر لیے، اس کو کہا جاؤ وہ میرا بھائی زیادہ پیاسا ہے، یہ پیالہ اس کے پاس لے جاؤ، میں نہیں پیوں گا۔ وہ پیالہ آگے بھیج دیا۔ جب وہ پیالہ ان تک پہنچا تو ایک اور آواز آئی، الاکش، مجھے پیاس لگی ہے۔ انہوں نے بھی منہ موڑ لیا، کہا میرے بھائی کو زیادہ پیاس ہے، یہ پیالہ لے جاؤ، ان کو پانی پلاؤ۔ یہ پیالہ آگے گیا، جب ان تک پہنچا آگے سے اور آواز آئی، الاکش، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ پیالہ انہوں نے بھی آگے بھیج دیا۔ جب آگے اس آخری مجاہد تک پہنچا، ابھی وہ پیالہ ان تک پہنچ رہا تھا کہ ان کی روح قفس سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ داعیے اجل کو لبیک کہہ گئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ وہ فوراً پلٹے کہ یہ تو شہید ہو گئے، میں جلدی پیچھے پہنچ کر پہلے والے کو پانی پلا دوں۔ جب وہ پیچھے پہنچے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، یہ دوڑ کر پیچھے آئے، یہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ جب اور پیچھے آئے